گلگت بلتستان کو پاکستان کا باقاعدہ ایک صوبہ بنا لینے کی خواہش کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان دراصل پاک چین اقتصادی راہداری کا مرکزی دروازہ ہے، لہٰذا اربوں ڈالرز مالیت کے زیر تکمیل سی پیک منصوبے کو ہر لحاظ سے محفوظ بنانے کے لیے فوجی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ اسے باقاعدہ طور پر پاکستان کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا کی مودی سرکار کی دیکھا دیکھی گلگت بلتستان کو وفاق پاکستان میں شامل کرنے سے نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی ہوگی بلکہ کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچے گا، جس کا پاکستان ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر کے وہاں باقاعدہ قبضہ کیا، جسے حکومت پاکستان سقوط کشمیر قرار دیتی ہے۔ لیکن اب حکومت پاکستان کی طرف سے ہی یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنا دیا جائے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس حساس معاملے پر کچھ حکومتی شخصیات نے غیر محتاط بیانات دے کر صرف مقبوضہ کشمیر ہی نہیں بلکہ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ سن 1973 کے آئین کی دفعہ 257 میں ریاست جموں و کشمیر کا ذکر ہے اور اس ریاست میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے۔ آئینی ماہرین کے نزدیک مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کا مطلب مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ ماہرین متفق ہیں کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی، لیکن کیا پاکستان بھی بلا سوچے سمجھے بھارت کے راستے پر چلے گا؟ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے پاکستان کو گلگت بلتستان کے عوام کو ضرور مطمئن کرنا چاہیے، لیکن ایسے نہیں چلنا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں حکومت پاکستان کے خلاف بے چینی پھیل جائے۔ گلگت بلتستان کے امور کے وزیر علی امین گنڈاپور کے مطابق تمام فریقین کی مشاورت کے بعد تحریک انصاف حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو مکمل آئینی حقوق اور پارلیمنٹ میں نمائندگی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے صوبے کا درجہ دے دیا جائے۔ علی امین گنڈاپور نے یہ یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ صوبہ بننے کے بعد گلگت بلتستان میں پاک چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے تحت بننے والے خصوصی اکنامک زونز پر کام کی رفتار میں بھرپور تیزی آئے گی، جبکہ صحت، سیاحت اور تعلیم کے شعبوں میں نمایاں بہتری کی راہ ہموار ہوگی۔ جس روز گنڈاپور نے یہ انکشاف کیا اسی شام راولپنڈی میں خفیہ ملاقات ہوئی۔ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ، ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور پاکستان کی حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی اہم سیاسی جماعتوں کی پارلیمانی قیادت اس ملاقات میں موجود تھی، جس کا ایک بڑا مقصد اپوزیشن جماعتوں کو گلگت بلتستان کے حوالے سے ریاستی اداروں کی سوچ سے آگاہ کرنا اور اس خطے کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے مستقبل میں کی جانے والی آئینی ترامیم کے لیے تعاون پر آمادہ کرنا تھا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ملاقات مجموعی طور پر کچھ بہتر نوٹ پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بجائے یہ کام نئی منتخب ہونے والی اسمبلی پر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن 20 ستمبر کو جب اسلام آباد میں ملک کی حزب اختلاف کی کثیر الجماعتی کانفرنس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں عسکری قیادت کی خواہش کے عین مطابق گلگت بلتستان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ خیال رہے کہ گلگت بلتستان چین پاکستان اقتصادی راہداری کا دروازہ ہے۔ یہاں پاکستان کی جانب سے صوبائی نظام تو نافذ کیا گیا ہے، جیسا کہ یہاں کا اپنا گورنر اور وزیر اعلیٰ ہے، لیکن قانونی اعتبار سے اس علاقے کو پاکستان میں وہ آئینی حقوق حاصل نہیں جو ملک کے دیگر صوبوں کو حاصل ہیں۔ پہلے یہاں پر اسٹیٹ سبجیکٹ رول نام کا قانون نافذ تھا، جس کے تحت یہاں صرف مقامی لوگوں کو ہی سرکاری ملازمتیں کرنے، سیاسی عہدے رکھنے اور جائیدادیں خریدنے کا حق حاصل تھا۔ لیکن 70 کی دہائی میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں اسے ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہاں مختلف قوانین کے تحت نظام چلایا جاتا رہا، لیکن مقامی لوگوں کا ہمیشہ سے یہی مطالبہ رہا کہ پاکستان باقاعدہ طور پر گلگت بلتستان کے ساتھ الحاق کر کے اسے مستقل طور پر وفاق پاکستان میں ضم کر لے، جبکہ کشمیری اس مطالبے کی پرزور مخالفت کرتے رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان متنازع علاقے کا حصہ ہے اور اسے اس وقت تک ایسا ہی رہنا چاہیے جب تک کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ کشمیری سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں کسی بھی استصواب رائے میں کشمیر کی آزادی کی آواز اسی صورت زیادہ مؤثر ہوگی جب اس میں گلگت بلتستان کے عوام کی حمایت بھی شامل ہو، اور ماضی میں پاکستان اسی لیے مقامی آبادی کے پرزور مطالبے کے باوجود گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کو بدلنے سے کتراتا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جب کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے تو پاکستان کو بھی گلگت بلتستان کو اپنے وفاق میں ضم کر لینا چاہیے۔ گلگت بلتستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ضم ہونے سے ان کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے، لیکن اس حوالے سے کوئی باقاعدہ پیش رفت نومبر میں گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے بعد ہی ممکن ہے۔ ظاہر ہے حکومت کو نیا صوبہ بنانے کے لیے آئین میں تبدیلی کرنا ہوگی، جو پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت سے ممکن ہے، اور یہ اپوزیشن کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن اپوزیشن پارٹیاں اس معاملے کو الیکشن تک التوا میں رکھنا چاہتی ہیں تاکہ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف الیکشن مہم میں اس معاملے کو استعمال کر کے اس کا سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکے۔
पार्लियामेंट की कौमी सलामती की कमेटी ने इस हवाले से आईनी तरमीम को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत शुरू कर रखी है, लेकिन इलेक्शन तक अपोजिशन इस इजलास से खुद को अलग रखने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्तों के कई गिरोह अबूरी सूबे के ऐलान से खुश नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन मंजूर परवाना कहते हैं कि पाकिस्तान अगर इस इलाके को हकीकत में दूसरे 4 सूबों की तरह अपना हिस्सा बना ले तो इससे ज़्यादा खुशाइंद बात हो ही नहीं सकती, लेकिन वो कहते हैं कि जो तफसीलात अब तक सामने आई हैं इनके मुताबिक ऐसा नहीं होगा। माजी में भी हमें ऐसे लॉलीपॉप दिए जाते रहे हैं। क्या दुनिया में कोई और अबूरी या मशरूत सूबा किसी मुल्क में शामिल है? जब तक तनाज़ा कश्मीर है हमें मुकम्मल तौर पर ज़ब्त नहीं किया जाएगा। नया ऐलान इस इलाके के लोगों के साथ फ्रॉड और धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 5 अगस्त को नक्शा जारी किया है, इसमें गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा दिखाया है। इस नक्शे को सियासी नक्शा बताया जा रहा है, लेकिन सियासी नक्शा क्या होता है? नक्शा तो जोग्राफियाई हकीकतों पर मबनी होता है।